الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین صفحہ 252 آخری لکیر۔ آج کا ہمارا درس رسالہ قشیریہ سے۔ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اپنے پر محبت اور لقاء نصیب فرمائے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس پر خوف کے علاوہ کوئی چیز غالب نہ ہو۔ جب دل پر امید غالب ہوتی ہے تو وہ دل کو خراب کر دیتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ایک شاگرد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے احمد، ان لوگوں نے خوف کے ذریعے بلندی حاصل کی، اگر وہ اسے ضائع کر دیتے تو پستی میں چلے جاتے، یعنی خوف کی وجہ سے بلند مقام پہ وہ چلے گئے۔ حضرت واسطی ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خوف اور امید نفسوں کے لیے دو لگاموں کی طرح ہیں تاکہ وہ نفوس تکبر اختیار نہ کرے۔ خوف اور امید یعنی خدا کے قہر و غضب سے، جلال سے ڈرنا، اور امید رکھنا کہ وہ ضرور اپنی رحمت سے مجھ پہ رحم کرے گا۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل حق کسی کے باطن پر غالب آ جاتا ہے، یعنی حق سے اللہ عز و جل، جب اللہ عز و جل حق کسی کے باطن پر غالب آ جاتا ہے تو اس کے باطن میں امید اور خوف کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب اللہ غالب آ جاتا ہے پھر نہ خوف ہے نہ امید، پھر اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے کہا نہ آگ کے دوزخ کی جو ہے ڈر ہے، نہ جو ہے جنت کی تمنا ہے۔ ہاں، جب اللہ عز و جل حق کسی کے باطن پر غالب آ جاتا ہے، ہاں، پھر منصور بن اللہ عز و جل انا الحق کہہ دیا۔ نہ سولی پہ چڑھنے کا جو ہے خوف تھا، انا جو ہے ہاں اللہ، یہ ہے۔ حضرت استاذ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قول میں اشکال ہے، یعنی مشکلات ہے۔ یہ قول جو ہے بڑا عجیب، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب شوائد حق اسرار کو فنا کر دیتے ہیں تو وہ ان کے مالک ہو جاتے ہیں، اور ان میں کسی قسم کے حادثے کے ذکر کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور خوف اور امید احکام بشریت کے احساس کی بقا کی علامات۔ جب شوائد حق اللہ عز و جل کے جو ہیں، یعنی حق کے جو ہیں آپ کو مشاہدات ہو جائے، شواہد ہو جائے، مشاہدات، نظارے، تجلیات، اسرار کو فنا کر دیتے، وہ بیت کو، وہ راز کو فنا کر دیتے۔ آپ نے مشاہدہ حق میں گئے، آپ نے اللہ عز و جل کے تجلیات کو دیکھے، تو پھر جو ہیں وہ ان کے مالک ہو جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ امید اور خوف پہ جو ہیں وہ اس پر مالک ہے۔ جو سمجھ میں بات ہے، اب جب اللہ عز و جل کے مشاہدہ حق میں ہے تو پھر لازمی بات ہے خوف دور ہو جاتا ہے، خوف دور ہو جاتا ہے۔ خوف تب رہتا ہے جب آپ کو کوئی بندہ کہے گا یار میں نے تجھے مار دینا ہے، خوف رہے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب پھر جب آپ اپنے دشمن سے ملا اور وہ آپ سے سلام لے لے یا وہ آپ کے سامنے سے گزر جائے، پھر آپ کا خوف دور ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ خوف ہے۔ اور پھر جب مشاہدہ حق میں پہنچ جاتے ہیں، وہ اسرار جو ہوتے ہیں، اسرار خفی ہوئی بات جو تھی، جو تجھے ڈرا رہی تھی، وہ اسرار پر جو ہے تو مالک ہو جائے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ضرور آ رہی ہے۔ یعنی یہ اسرار ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یار فلاں بندہ راستے میں آپ کے لیے چھپا ہوا بیٹا ہے، تو جائے گا تو اس نے تجھے مار دینا ہے، یہ اسرار ہے۔ ایک راز میں نے بتا دی، اب اس راز نے تجھے خوفزدہ کیا ہوا ہے کہ میں جاؤں گا تو نے مجھے مار۔ اب جب آپ خود جائیں گے اور وہاں اس کو دیکھیں گے وہ اب سے اچھے طریقے سے ملا، یا ان کو غصہ نہیں تھا یا کوئی معاملہ، تو وہ اس اسرار پہ تو مالک ہو گیا اور تیرا خوف دور ہو گیا۔ یہ مشاہدہ حق تھا۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مشاہدہ حق جن لوگوں نے کیا، جیسے آپ حضرت ہاں، پھر وہ مطلب یہ کہ مطلب یہ کہ ابو ہریرہ کا آپ نے بتایا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ علم وہ جو میں نے بتا دیا دوسرا چھپایا ہوگا، کہ یعنی کہ انہوں نے حق کا مشاہدہ کر لیا تھا اور خوف ختم ہو گیا تھا ان کا، پھر خوف ختم ہو جاتا، یعنی وہ اللہ عز و جل کی رحمت تک پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کا جو ہے ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ مشاہدہ حق جب اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، تجلیات دیکھ لیے، اب جب اللہ عز و جل کے تجلیات دیکھ لیے، پھر وہ رحمت کی نگاہ اس کی دیکھ لیتا ہے، پھر جب رحمت کی نگاہ دیکھ لے پھر وہ خوف دور ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج، جس نے الحق کہا تھا، فرماتے ہیں جو شخص
اللہ عز و جل کے سوا کسی چیز سے ڈرتا ہے یا اس کے غیر سے امید رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر ہر چیز کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس پر خوف کو مسلط کر دیتا ہے اور اسے 70 پردوں کے پیچھے چھپا دیتا ہے، جن میں سے سب سے زیادہ آسان پردہ شک ہے، اور جس چیز سے انہیں زیادہ خوف لاحق ہوتا ہے وہ انجام کی فکر اور احوال میں تبدیلی کا خوف ہے۔ اب اس نے خوف کو جو ہے اور معنوں میں، یعنی جو اللہ عز و جل کے سوا کسی اور سے ڈرتا ہے تو اس پر اللہ عز و جل اس چیز کا خوف مسلط کرتا ہے، اب دنیا کا خوف، پریشانی اس پر مسلط ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے درمیان 70 پردے کر دیتا ہے، یعنی اللہ عز و جل کا قرب نہیں پا سکتا، حجاب میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، پردے میں آ جاتا ہے، اور سب سے جو ہے بڑی مصیبت جو ان پہ آتا ہے وہ شک ہے، وہ شک میں پڑ جاتا ہے، کیا اللہ عز و جل میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، یعنی اس کی وہ امید منقطع ہو جاتی ہے، شک میں ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے انہیں زیادہ خوف لاحق ہوتا ہے وہ انجام کی فکر ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ اولیاء، صالحین، پرہیزگار لوگ، ہاں مطلب یہ کہ یہ اس کو کہ اللہ عز و جل ضرور ہم پہ جو ہے امید ہوتا ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہوگا، انجام ہمارا، خوفزدہ ہوتے ہیں، خوف لاحق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک تسلی ہوتی ہے کہ وہ مہربان پروردگار ضرور ہم پہ رحم کرے گا، سمجھ آ گئی؟ ہاں، اور احوال میں تبدیلی کا خوف، احوال میں یہ وہ اس بات پہ جو ہے وہ ڈر کہ یار جو کچھ مجھے نعمت مل گیا وہ چھین لے گا، اور وہ کہتا ہے اگر وہ چھین لیتا ہے مجھے، جب رب میرے پاس ہو جائے احوال سے مجھے کیا تعلق، ان کا احوال کی تبدیلی کا خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور جس سے جو ہے وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ احوال کی تبدیلی، امیر ہے تو غریب ہو جاؤں گا، ہاں صحت مند ہے تو بیمار ہو جاؤں گا، اس کو یہ خوف رہتا ہے، اور صالحین پرہیزگار لوگوں کو یہ نہیں ہوتا، کہتا بس وہ ہمارے ساتھ ہے تو مشکل میں بھی ہمارے ساتھ ہے تو مشکل کیا ڈر، مشکل سے کیا ڈر۔ ارشاد خداوندی ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، یعنی وہ خدا سے ڈر نہیں رہے تھے، سمجھ آ گئے، اپنے گناہوں میں جو ہے مبتلا تھے، تو اللہ عز و جل کی طرف سے وہ فیصلے ظاہر ہو گئے جو ان کے سوچ میں بھی نہیں تھے۔ اور ارشاد خداوندی ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں، ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں، یعنی انسان ہمتن ہمہ وقت اللہ عز و جل کی طرف راغب ہو، دنیا کو لات مارے تو ان کے لیے اعلیٰ نعمت ہے، اور جب یہ دنیاوی جو ہیں اور دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے مطلب یہ کہ اچھے کام کر رہا ہوں، اچھا کا تو یہ جو ہے کیونکہ اس کا دل تو غافل ہے اللہ عز و جل کی یاد سے، تو وہ اچھے کام کیسے، قرب والا وہ دل ہے، مقام معرفت والا ہے کہ مخلوق میں رہتے ہوئے دل خالق سے ملا ہوا، دل غافل نہ ہو، دل کی توجہ مخلوق کی طرف نہ ہو، سمجھ میں بات ہے؟ ہاں، پھر یہ جو ہے مقام قربہ، اور ایسے لوگوں کو نہ انجام کی پھر فکر ہے اور نہ احوال کی تبدیلی کی فکر ہے، حالانکہ کتنے ہی قابل رشک لوگوں کی حالت تبدیل ہو گئی، تبدیل قابل رشک لوگ تھے، تبدیل ہو گئی حالات، اور وہ برے اعمال میں بدل گئے، پہلے اچھے تھے، اللہ عز و جل نے توفیق چھین لی تو وہ جو ہیں ذلیل و رسوا ہو گئے، پس انس وحشت میں اور حضور غیبت میں بدل گیا، یعنی انس تھا وہ ایک تسلی میں تھے، ایک خوشحالی میں تھے، غم میں بدل گئے، اور وہ حضوری میں تھے اور وہ غیبت پردوں میں چلے گئے، ان سے وہ چیز چھن گئی اور وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے دور ہو گئے۔ شیطان نہیں تھا، شیطان کیسے قرب والا، کہاں جو ہے راندہ درگاہ ہو گئے، اس طرح بڑے بڑے جو ہیں لوگ سالکین بھی شیطان نے ایسے گمراہ کر دیے ہیں، اور جن پر اللہ عز و جل کا فضل تھا وہ بچ گئے۔ میں نے اپنے علاقے میں ایک بندہ دیکھا تھا جو شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے، صافی سدید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی تھی، اور اس کی یہ کرامت تھی، اس کی ایک بکری تھی، 1,00,000 بندے آ جاتے اس بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے، ایک ہی اس کی ہانڈی صبح پکتی تھی، اتنی سی ہانڈی تھی، اور 1,00,000 بندے آئے، مریدین کا رش ہوتا تھا، وہی ہانڈی جو ہے تقسیم ہوتی تھی، اور 2-3 روٹیاں پکاتے تھے، یہی تقسیم ہوتی،
پھر اس نے گستاخی کی، شیطان نے اس پہ حملہ کیا، وہ دنیا دار ہو گیا، وہ چیز جو ہے پیر صاحب نے واپس چھین لی، اس کی بکری بھی مر گئی، اس کی ہانڈی بھی خشک ہو گئی، اور وہ اس حالت میں تھا کہ اپنے مرید السلام علیکم تک نہیں کہتے تھے. میں نے دیکھا تھا اس طرح کی جو ہے دھوتی پہنتا تھا. اور وہ ایک وقت صاحب کرامت تھا، فالج زدہ لوگ مطلب لے آتے تھے اور وہ نگاہ کرتا تھا، وہ کہتا اٹھ جا، جا بھاگ جا، مطلب ایک اتنی کرامتوں والا بندہ. ہاں، اور پھر یہ خواجہ فضل وہ اس طرح ہوا تھا. جب یہ مشہور ہو گیا تو بڑی دنیا، ہمارے گاؤں کے کتنے بندے اس کے مرید ہو گئے. ہاں، تو ایک ہمارے گاؤں میں بندہ تھا تو وہ ان پر شعر و شاعری بھی کرتا تھا، اور وہ اپنے پشتوں میں اشعار میں کہتا تھا کیا خبر وہ کیسے کمال والا تھا اور کیا اس کے ساتھ ہو گیا، آج کوئی بندہ سلام تک نہیں لیتا، جس کے نام اور چرچے تھے ہر گاؤں میں، یار وہ صاحب کرامت بندہ ولی اللہ بن گیا، لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے، آج راستے میں اگر جاتا کوئی سلام تک نہیں لیتا. کوئی تو یار جب اللہ کی نظروں سے گر گیا مخلوق نے کیا کرنا ہے. خالق کے ہاں جب مقبولیت ہوتی ہے مخلوق کھچے چلے جاتے ہیں ان کی طرف، اور جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی درگاہ سے نکال دیتا ہے لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں، سلام تک نہیں لیتے. پھر خواجہ فیض سدید الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کو کشف ہو گیا کہ میرا وہ خلیفہ دنیا دار ہو گیا. پھر آپ تھونسا شریف سے لکی مروت آئے تو قریب ایک گاؤں تھا شباز خیل، اس میں اس نے قیام کیا اور ایک مرید کو کہا کہ جا کے اس کو کہہ دے کہ پیر صاحب بلا رہے ہیں. تو پیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ جو کہے مجھے نوٹ کر لینا. وہ آ گیا، مریدین کا ہجوم تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ حضور پیر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا اس قریبی گاؤں میں آئے ہیں. تو انہوں نے کہا یار اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مطلب مریدین زیادہ ہو گئے، مطلب یہ کہ جو ہے تو میں جو ہے فارغ نہیں ہوں. پیر صاحب کو کہہ دے فارغ. انہوں نے کہا یار شرم کرے، تجھے ولایت میں لیا ہے، اس نے دعا دی تھی، تو ایک جوتے اٹھاتا تھا اس کو اور ایسے کمال پہ جو ہے تجھے پہنچا دیا. تو اس نے کہا یار اس نے کہاں دی تھی، میں نے تو سلطان باہو کے دربار پہ چیلا کاٹا تھا، مجھے فیض مل گیا. تو کہتا پیر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے اس طرح جو ہے. انہوں نے کہا کتے سلطان کا رکھ لے، میں نے اپنا لے لیا. بس وہ پیر صاحب فوراً گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور چلے گئے. لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہوا، پیر صاحب نے کس کو کتا کہا کہ سلطان کا رکھ لے، میں اپنا لے گیا. وہ ادھر بس بکری مر گئی، سارا کچھ جو ہے دنیا. وہ ننگے پاؤں لکی مروت سے تھونسا شریف بھاگ کے گئے، گھوڑے تھے اس وقت اور یہ پیدل بھاگتے رہے. وہ اس گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے اس کو فوراً جب انسان سے چیز نکل گئی وہ فوراً دوڑتا ہوا وہاں آ گیا ننگے پاؤں. تو لوگوں نے بتایا کہ پیر صاحب نے تو ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، وہ اس نے کہا کہ کتے سلطان کا رکھ لے، میں نے لے لیا اپنا. کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو گئے، نہ کسی سے سلام لیا نہ کچھ بھی، جو ہے وہ تو چلے گئے تونسا. یہ ایسی ننگے پاؤں بھاگتے بھاگتے تونسا گیا. پھر جو ہے ادھر قدموں میں گر گئے. تو حافظ سدید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بندہ تھوک لیتا ہے وہ تھوک دوبارہ تو نہیں نکلتا، جا اپنا کام کر. شیطان نے ایسے ہی کر دیا. سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں. تو شیطان کے شر سے جو ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نہیں آیا اور کہنے لگا جو ہے ہاں روشنی پھیل گئی اور کہنے لگا میں نے تیرے لیے ہر حرام کو حلال کر دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے حرام حلال نہیں گئے، میں کہہ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ روشنی ساری بجھ گئی، دھواں بن گیا. پھر شیطان اس دھویں سے آواز آ گئی تجھے علم نے مجھ سے بچایا. تو آپ نے فرمایا علم تو تیرے پاس بہت تھا، پھر کیوں گمراہ ہو گئے؟ میں خدا کے فضل سے بچ گیا، خدا کے فضل سے بچ گیا. دوسرا بار تھا ہاں کہ علم کی وجہ سے تو مجھ سے بچ گیا. تو حضور غوث پاک نے فرمایا علم تو تیرے پاس بہت تھا، تو جو ہے فرشتوں کا استاد تھا، تو تجھے کیوں علم نے نہیں بچایا؟ تو گمراہ ہو گیا اس علم کی وجہ سے، مجھے فضل نے بچایا، اللہ عز و جل کے فضل نے، ورنہ تو جو ہے ہاں. تو دیکھ کے جو ہے شیطان ایسے داؤ چلاتا ہے، ایسے داؤ چلاتا ہے، مختلف جو ہیں شکلوں میں آتا ہے اور مختلف جو ہیں اللہ معافی دے دے. یہ برسیسا کا واقعہ بہت لمبا چوڑا، ابھی ٹائم نہیں ہے. اس کو کیسے گمراہ کو برسیسا بنی اسرائیل کا وہ پرہیزگار بندہ تھا. شیطان ان کے سامنے آ کے جو ہے ایک کھڑکی تھی برسیسا کی، سال میں ایک مرتبہ کھڑکی سے باہر دیکھتا تھا، باقی کسی دنیا کو بھی نہیں دیکھتا تھا. انہیں سال میں ایک مرتبہ کھڑکی کھولی، ایک بندہ کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا کھڑکی بند کر، سال بعد پھر دیکھا پھر بندہ کھڑا ہے. اس طرح 7-8 سال بعد وہ شیطان تھا
اس نے آخر کہا یار تو جو ہے 7-8 سال سے میں دیکھ رہا ہوں تو سجدوں میں. انہوں نے کہا بس عبادت کر رہا ہوں اس سرگ میں. وہ پھر شیطان اندر آ گیا جو ہے وہ شیطان نے ایسے گمراہ کر دیا کہ اسے زنا اور پھر جو ہے غلط کام ہے یہاں تک کہ جو ہے خودکشی تک جو پھانسی پہ لٹکا دیا. بس عیسیٰ کا واقعہ مشہور. انہیں اپنی پرہیزگاری پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. شیطان بندے کو ایسے گمراہ کر دے. شیطان آدم علیہ السلام کی بھی جنت میں چلا گیا, وہاں ہی جو ہے انہوں نے کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو بچائے جو ہے جس کو بچائے وہ جو ہے وعدہ کیا قرآن مجید میں شیطان اللہ تعالیٰ سے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ عز و جل نے فرمایا جو میرے بندے اس پر تیری جو ہے حکمرانی نہیں ہوگی, تیرا جو ہے داؤ نہیں چل سکے گا جو میرے بندے ہو. شیطان ابھی بھی جو ہے اس داؤ میں گیا, پتہ بھی ہے اس کو کہ مجھے کتنی سخت ترین سزا ملے گی, لیکن وہ اپنے بات پہ ڈٹا ہوا. اور خدا سب کچھ کر سکتا ہے, مار بھی سکتا ہے, سب کچھ نہ بھی پیدا کرتا ہے, لیکن ہماری آزمائش ہے. آزمائش شیطان نہ ہوتا تو ہم رب کو کیسے پہچان لیتے. شیطان ہمیں جو ہے غلط بات تو ہم کہتے ہیں یہ غلط بات ہے, سچی بات, یعنی حق اور باطل میں جو ہے پھر فرق کیسے ہوتا تھا. تو اللہ عز و جل جو ہے پناہ انسان مانگنی چاہیے, اور جو خوف بندے پر ہو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہو بس پھر وہ کامیاب. جب انسان کے دل سے خوف خدا ختم ہو گیا, تقوی پرہیزگاری ختم ہو گیا, بس شیطان کے قابو آ گیا, وہ ذلت اور رسوائی کم ہو گئی. اللہ عز و جل محفوظ ہے. کوئی سوال ہے کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, الحمدللہ رب العالمین. صفحہ 252 آخری لکیر. آج کا ہمارا درس رسالہ قشیریہ سے. اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے, اپنے قرب محبت اور لقاء نصیب فرمائے. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس پر خوف کے علاوہ کوئی چیز غالب نہ ہو. جب دل پر امید غالب ہوتی ہے تو وہ دل کو خراب کر دیتی ہے. پھر انہوں نے اپنے ایک شاگرد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, اے احمد, ان لوگوں نے خوف کے ذریعے بلندی حاصل کی, اگر وہ اسے ضائع کر دیتے تو پستی میں چلے جاتے. یعنی خوف کی وجہ سے بلند مقام پہ وہ چلے گئے. حضرت واسطی ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خوف اور امید نفسوں کے لیے 2 لگاموں کی طرح ہیں تاکہ وہ نفوس تکبر اختیار نہ کرے. خوف اور امید یعنی خدا کے قہر و غضب سے, جلال سے ڈرنا, اور امید رکھنا کہ وہ ضرور اپنی رحمت سے مجھ پہ رحم کرے گا. سمجھ آ گیا. ہاں, حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل حق کسی کے باطن پر غالب آ جاتا ہے, یعنی حق سے اللہ عز و جل جب اللہ عز و جل حق کسی کے باطن پر غالب آ جاتا ہے تو اس کے باطن میں امید اور خوف کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. جب اللہ غالب آ جاتا ہے پھر نہ خوف ہے نہ امید, پھر اللہ تعالیٰ. جیسے میں نے کہا نہ آگ کے دوزخ کی جو ہے ڈر ہے, نہ جو ہے جنت کی تمنا ہے. ہاں, جب اللہ عز و جل حق کسی کے باطن پر غالب آ جاتا ہے, ہاں, پھر منصور بن اللہ عز و جل انا الحق کہہ دیا. نہ سولی پہ چڑھنے کا جو ہے خوف تھا, انا جو ہے ہاں اللہ. یہ ہے حضرت استاذ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قول میں اشکال ہے, یعنی مشکلات ہے. یہ قول جو ہے بڑا عجیب, اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب شوائد حق اسرار کو فنا کر دیتے ہیں تو وہ ان کے مالک ہو جاتے ہیں, اور ان میں کسی قسم کے حادثے کے ذکر کی گنجائش باقی نہیں رہتی, اور خوف اور امید احکام بشریت کے احساس کی بقا کی علامات. جب شوائد حق اللہ عز و جل کے جو ہیں یعنی حق کے جو ہیں آپ کو مشاہدات ہو جائے, شواہد ہو جائے, مشاہدات, نظارے, تجلیات اسرار کو فنا کر دیتے, وہ بیت کو, وہ راز کو فنا کر دیتے. آپ نے مشاہدہ حق میں گئے, آپ نے اللہ عز و جل کے تجلیات کو دیکھے, تو پھر جو ہیں وہ ان کے مالک ہو جاتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ وہ امید اور خوف پہ جو ہیں وہ اس پر مالک ہے. جو سمجھ میں بات ہے. اب جب اللہ عز و جل کے مشاہدہ حق میں ہے تو پھر لازمی بات ہے خوف دور ہو جاتا ہے. خوف دور ہو جاتا ہے. خوف تب رہتا ہے جب آپ کو کوئی بندہ کہے گا یار میں نے تجھے مار دینا ہے, خوف رہے گا. سمجھ آ گئی. پھر جب آپ اپنے دشمن سے ملے اور وہ آپ سے سلام لے لے یا وہ آپ کے سامنے سے گزر جائے پھر آپ کا خوف دور ہو جائے گا. سمجھ آ گئی. یہ خوف ہے. اور پھر جب مشاہدہ حق میں پہنچ جاتے ہیں وہ اسرار جو ہوتے ہیں
اسرار خفی ہوئی بات جو تھی جو تجھے ڈرا رہی تھی وہ اسرار پر جو ہے تو مالک ہو جائے. سمجھ نہیں آ رہی؟ جی ضرور آ رہی ہے. یعنی یہ اسرار ہے. میں آپ کو بتا دوں یار فلاں بندہ راستے میں آپ کے لیے چھپا ہوا بیٹا ہے, تو جائے گا تو اس نے تجھے مار دینا ہے. یہ اسرار ہے, ایک راز میں نے بتا دی. اب اس راز نے تجھے خوفزدہ کیا ہوا کہ میں جاؤں گا تو نے مجھے مار. اب جب آپ خود جائیں گے اور وہاں اس کو دیکھیں گے وہ اب سے اچھے طریقے سے ملا یا ان کو غصہ نہیں تھا یا کوئی ماں ملا, تو وہ اس اسرار پہ تو مالک ہو گیا اور تیرا خوف دور ہو گیا. یہ مشاہدہ حق تھا. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مشاہدہ حق جن لوگوں نے کیا, جیسے آپ حضرت پھر وہ مطلب یہ کہ مطلب یہ کہ ابو ہریرہ کا آپ نے بتایا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ علم وہ ہے جو میں نے بتا دیا دوسرا چھپایا ہوا, کہ یعنی کہ انہوں نے حق کا مشاہدہ کر لیا تھا اور خوف ختم ہو گیا تھا ان کا. پھر خوف ختم ہو جائے. یعنی وہ اللہ عز و جل کی رحمت تک پہنچ جاتے ہیں, پھر اس کا جو ہے ڈر ختم ہو جائے. مشاہدہ حق جب اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے, تجلیات دیکھ لیے, اب جب اللہ عز و جل کے تجلیات دیکھ لیے پھر وہ رحمت کی نگاہ اس کی دیکھ لیتا ہے, پھر جب رحمت کی نگاہ دیکھ لے پھر وہ خوف دور ہو جاتا ہے. حضرت حسین بن منصور حلاج جس نے الحق کہا تھا فرماتے ہیں جو شخص اللہ عز و جل کے سوا کسی چیز سے ڈرتا ہے یا اس کے غیر سے امید رکھتا ہے, اللہ عز و جل اس پر ہر چیز کے دروازے بند کر دیتا ہے, اس پر خوف کو مسلط کر دیتا ہے اور اسے 70 پردوں کے پیچھے چھپا دیتا ہے, جن میں سے سب سے زیادہ آسان پردہ شک ہے, اور جس چیز سے انہیں زیادہ خوف لاحق ہوتا ہے وہ انجام کی فکر اور احوال میں تبدیلی کا خوف ہے. اب اس نے خوف کو جو ہے اور معنوں میں, یعنی جو اللہ عز و جل کے سوا کسی اور سے ڈرتا ہے تو اس پر اللہ عز و جل اس چیز کا خوف مسلط کرتا ہے. اب دنیا کا خوف پریشانی اس پر مسلط ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے درمیان 70 پردے کر دیتا ہے. یعنی اللہ عز و جل کا قرب نہیں پا سکتا, حجاب میں جو ہے وہ آ جاتا ہے, پردے میں آ جاتا ہے. اور سب سے جو ہے بڑی مصیبت جو ان پہ آتا ہے وہ شک ہے, وہ شک میں پڑ جاتا ہے کیا اللہ عز و جل میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا. یعنی اس کی وہ امید منقطع ہو جاتی ہے, شک میں ہو جاتا ہے. اور جس چیز سے انہیں زیادہ خوف لاحق ہوتا ہے وہ انجام کی فکر ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا. اولیاء صالحین پرہیزگار لوگ مطلب یہ کہ یہ اس کو کہ اللہ عز و جل ضرور ہم پہ جو ہے امید ہوتا ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہوگا. انجام ہمارا خوفزدہ ہوتے ہیں, خوف لاحق ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ایک تسلی ہوتی ہے کہ وہ مہربان پروردگار ضرور ہم پہ رحم کرے گا. سمجھ آ گئی؟ ہاں. اور احوال میں تبدیلی کا خوف, احوال میں یہ وہ اس بات پہ جو ہیں وہ ڈر کہ یار جو کچھ مجھے نعمت مل گیا وہ چھین لے گا, اور وہ کہتا ہے اگر وہ چھین لیتا ہے مجھے جب رب میرے پاس ہو جائے احوال سے مجھے کیا تعلق. ان کو احوال کی تبدیلی